پہلا محرک مسلمانوں کا بڑھتا ہوا سیاسی انتشار تھا، جس کی ابتدا تیسری صدی عیسوی میں عباسی خلافت کی کمزوری سے اور انتہائے شمالی افریقہ کی عبیدی حکومت کے عروج اور ایشیا کے خود مختار سلاطین کی بالادستی پر ہوئی تھی۔ چوتھی صدی ہجری میں عباسی خلافت عملاً بے اختیار ہو چکی تھی اور عالم اسلام درجنوں منتشر حکومتوں کا مجموعہ بن گیا تھا۔ پانچویں صدی ہجری میں جب صلیبی جنگیں چھڑیں تو عالم اسلام تین بڑی سیاسی جزیروں میں بٹا ہوا نظر آتا تھا۔ ایک حصہ وہ تھا جہاں بغداد کے عباسی خلیفہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا، اس میں حجاز، ایشیائے کوچک، عراق، ایران، خراسان اور ہندوستان کے درجنوں خود مختار ریاستیں شامل تھیں، جن میں سلجوکیوں کو سب سے طاقتور مانا جاتا تھا۔ دوسرا حصہ شمالی افریقہ اور مصر کا تھا، جہاں شیعوں کے ایک خاندان بنو عبید نے الگ خلافت قائم کی ہوئی تھی۔ یہ خاندان سلجوکی سلاطین اور عباسی خلفاء کا سخت مخالف تھا۔ تیسرا حصہ مراکش اور اسپین پر مشتمل تھا، جہاں مرابطین کی حکومت تھی۔ یہاں عباسی خلفاء کا خطبہ تو پڑھا جاتا تھا، مگر عملاً اس علاقے کا باقی عالم اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجموعی طور پر عالم اسلام کے ان تینوں بڑے حصوں میں کوئی ربط و ضبط نہیں تھا، بلکہ بعض اوقات سیاسی معاملات میں وہ ایک دوسرے کے حریف نظر آتے تھے۔ مسلمانوں کا یہ انتشار یورپی طاقتوں کی صلیبی جنگوں میں پر امید اور دلچسپی کا بڑا اہم سبب تھا۔ ان جنگوں کا دوسرا بڑا محرک مصر کے حکمران خانوادے بنو عبید کا احمقانہ رویہ تھا۔ وہ عباسی خلافت اور سلجوکی سلاطین کے دشمن تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں سلجوکی ان سے مصر نہ چھین لیں۔ ملک شاہ کے دور میں جب سلجوکی عملداری شام کی سرحدوں تک پھیل گئی تو بنو عبید کے خدشات مزید بڑھ گئے۔ آخر کار عبیدی حکمران مستنصر نے 462 ہجری میں صلیبیوں کو شام پر حملے کی دعوت دے ڈالی تاکہ اس کے مخالف سلجوکی کمزور پڑ جائیں۔ مستنصر کو یہ بھی امید تھی کہ صلیبی شام پر قابض ہو کر اس کے اور سلجوکیوں کے درمیان حائل ہو جائیں گے اور مصر سلجوکیوں کی یلغار کے خطرات سے محفوظ ہو جائے گا، جو ملک شاہ کے بھائی تاج الدولہ تتش کی قیادت میں شام میں بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ملک شاہ نے اسے شام کی مہمات سپرد کر کے وعدہ کیا تھا کہ وہ جتنے بھی علاقے فتح کرے گا وہ اسی کا شمار ہوگا۔ چنانچہ تتش نے 471 ہجری تک حلب اور دمشق سمیت شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگرچہ مصری وزیر اعظم بدر جمالی نے فوج کشی کر کے سلجوکیوں کو شام سے نکالنے کی کوشش کی، مگر اسے کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ 485 ہجری میں تتش نے حمص بھی فتح کر لیا۔ القدس بھی اس کے پاس تھا اور اس کی جانب سے امیر ارتق یہاں کا حاکم تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ پیٹر راہب القدس کی زیارت کر کے واپس جا چکا تھا۔ ادھر قضاء و قدر نے مسلمانوں کو ایک ابتلاء عظیم میں ڈالنا طے کر دیا تھا۔ رمضان 485 ہجری میں سلجوکیوں کے عظیم بادشاہ ملک شاہ کا انتقال ہو گیا، جس کے فوراً بعد اس کے بیٹوں برکیارک، محمود اور محمد میں اقتدار کی جنگ چھڑ گئی۔ اس سے یورپی فرنگیوں اور مصر کے بنو عبید دونوں کو اپنی اپنی جگہ فلسطین پر قبضے کی امنگ پیدا ہو گئی۔ 3 سال ہی گزرے تھے کہ بنو عبید کا حکمران مستنصر بھی، جس نے 60 سال تک مصر پر حکومت کی تھی، 487 ہجری میں فوت ہو گیا۔ اس طرح مصر کی حکومت بھی کمزور پڑ کر صلیبیوں سے اپنے ملک کا دفاع کرنے کے قابل نہ رہی۔ مستنصر، جس نے خود فرنگیوں کو شام پر حملے کی دعوت دی تھی، یہ نہ سمجھ سکا تھا کہ اس کی اولاد کو بہت جلد اس کی حماقت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا
اور جب صلیبی شام کے ساحلوں پر اتریں گے تو مصر کی آزادی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ شام میں جب تک ملک شاہ کا بھائی تتش موجود تھا، قبلہ اول کسی کے لیے بھی ترنیوالا ثابت نہیں ہو سکتا تھا، مگر ملک شاہ کی موت سے شروع ہونے والی سلجوقی شہزادوں میں اقتدار کی کشاکشی تتش کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہوئی۔ 488 ہجری میں اس کے بھتیجے سلطان برقیارت بن ملک شاہ نے اسے شکست دے کر قتل کر دیا۔ زیادہ افسوس کی بات یہ ہوئی کہ سلطان برقیارت خود بھی شام و فلسطین پر تسلط حاصل نہ کر سکا، اور یوں یہ خطہ اقتدار کے حریص امراء کا اکھاڑا بن گیا۔ تتش کے ایک بیٹے رضوان نے حلب پر قبضہ کر لیا، دوسرے بیٹے دقاق نے دمشق کو اپنی مملکت بنا لیا۔ انطاکیہ پر ملک شاہ کے پوتے باغستان نے خود مختار حکومت قائم کر لی۔ بیت المقدس تتش کے نائب ارتک کے دو بیٹوں سکمان اور الغازی کی تحویل میں رہ گیا۔ اس طرح شام اور فلسطین چھوٹی چھوٹی خود مختار اور کمزور ریاستوں میں بٹ گئے تھے، اور یہ تمام ریاستیں ایک دوسرے سے دست و گریبان تھیں۔ انہیں صلیبی خطرے کا کوئی احساس نہ تھا جو عین قریب امڈنے کو تھا۔ صلیبی جنگ کی آگ بھڑکانے والے بڑے اسباب یہ تھے: مصر اور شمالی افریقہ پر مسلط بنو عبید کا صلیبیوں کو شام پر حملے کے لیے اکسانا تاکہ ان کے مخالف سلجوقی بادشاہ کمزور پڑ جائیں۔ قیصر ارمانوس کی سلطان الپ ارسلان سے شکست فاش کے بعد نصرانیوں کے دونوں بڑے مراکز قسطنطنیہ اور روم کا خوفزدہ ہو کر قریب آنا اور مشرقی اور مغربی کلیسا کا مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جانا، یوسف بن تشافین کے ہاتھوں اندلس میں یورپ کے نصرانیوں کو ملنے والی عبرت ناک شکست کے بعد عیسائیوں میں بدلہ لینے کی تڑپ پیدا ہونا، سکیلسیا پر نصرانیوں کے قبضے سے مسلمانوں کے خلاف کامیابیوں کی نئی امنگیں ابھرنا، یورپی شہزادوں کا نئی جاگیروں اور تاجروں کو نئی منڈیوں کی تلاش میں سرگرداں ہونا، ملک شاہ کی وفات کے بعد شام کا کئی ٹکڑوں میں بٹ کر نصرانیوں کے لیے ترنیوالا بن جانا، پادریوں کا صلیبی جنگ میں لوگوں کو مذہبی حوالے سے مشتعل کرنا اور گناہوں کی بخشش کا یقین دلانا۔ اس دوران کہ شام اور فلسطین میں ملک شاہ کے وارث ایک دوسرے سے نبرد آزما تھے، یورپ میں پہلی صلیبی جنگ کا باقاعدہ فیصلہ کیا جا رہا تھا۔ ذو القاعدہ 488 ہجری میں فرانس کے شہر کلرمونٹ میں ایک عظیم مذہبی کانفرنس منعقد ہوئی جس کی دعوت پوپ اربن ثانی نے دی تھی۔ اس میں شرکت کرنے والے امراء، پادریوں اور عام لوگوں کا ہجوم اتنا تھا کہ شہر میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہی تھی۔ یورپی حکام اور پادریوں کے ذہنوں میں اس جنگ کے ہمہ جہت مقاصد تھے۔ وہ القدس کی بازیابی کے علاوہ اسپین سمیت دیگر مسلم ممالک پر بھی قبضہ کر کے مسلمانوں سے گزشتہ صدیوں کی شکستوں کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کی تجارت، دولت، پیداوار، معدنیات، اقتصادی وسائل اور عالمی تجارت شہراؤں پر جو عالم اسلام نے گزارتی تھی قبضہ کرنا ان کا خواب تھا، مگر یورپی بادشاہ اور پادری ان مقاصد کو چھپاتے رہے۔ اجلاس کی آخری نشست میں پیٹر ڈی ہرمٹ نے بڑی اشتعال انگیز تقریر کر کے حاضرین کو شعلہ جوالا بنا دیا۔ پھر یورپ اربن ثانی نے خطاب کر کے امرائے یورپ کو القدس کی بازیابی پر ابھارا۔ حاضرین یروشلم کی بازیابی کے لیے اس قدر پرجوش ہوئے کہ سب کے منہ سے نکلا، یہ خدا کی مرضی ہے۔ پوپ نے کہا، ہاں بے شک خدا کی یہی مرضی ہے، اسی نے تم کو یہ الفاظ سکھائے ہیں، تم ان کو اپنا جنگی نعرہ بنا لو۔
پھر اس نے صلیب دکھاتے ہوئے اعلان کیا، یسوع خود اپنی قبر سے یہ صلیب تم کو پیش کرنے نکلا ہے۔ یہی نشان بنی اسرائیل کے بچھڑے ہوئے بیٹوں کے لیے فوج کے درمیان بلند کیا جائے گا۔ اسی کو اپنے کاندھوں اور سینوں پر آویزاں کرو، یہی تمہارے بازوؤں پر اور پرچوں پر چمکے گا، یہی تمہاری فتح یا شہادت کا ضامن ہوگا۔ یہ تم کو یاد دلائے گا کہ مسیح تمہارے لیے مرا ہے اور تم کو اس کے لیے مرنا ہے۔ جب پوپ نے بائبل میں مذکور مسیح کے ایک فقرے کو استعمال کرتے ہوئے کہا، جو اس جنگ میں صلیب اٹھا کر ساتھ نہیں ہوگا وہ میرا پیروکار نہیں رہے گا، تو حاضرین میں کوہرام مچ گیا۔ پوپ کے نائب نے لوگوں سے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا تو سب سجدے میں گر گئے۔ اس جنگ کو کروسیڈ صلیبی جنگ کا نام دے دیا گیا۔ لوگوں نے اپنے کپڑوں کو سرخ صلیب سے سجا لیا، چونکہ پوپ نے اعلان کیا تھا کہ اس جنگ میں شرکت سے آدمی گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے گا۔ اس لیے پیدائشی گناہ کا عقیدہ رکھنے والے لاکھوں عیسائی جو اخلاقی گناہوں کے احساس تلے دبے ہوئے تھے، اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ولیم آف ٹائر اہل یورپ کے اس جوش و جذبے کا حال یوں لکھتا ہے، فقیروں اور تارک الدنیا لوگوں نے اپنے حجروں اور عبادت گاہوں کو چھوڑ دیا جن میں وہ مرنے کی قسمیں کھا چکے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی خدائی ہاتھ ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ عبادت گزار اور درویش جنگلوں اور بیابانوں سے نکل کر صلیبی جنگ میں شریک ہو گئے۔ ناقابل یقین بات یہ ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں نے اپنی خفیہ پناہگاہوں کو چھوڑ دیا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور صلیب لے کر گناہوں کے کفارے کے لیے فلسطین جانے کا عہد کیا۔ یورپ جلاوطنی کی سرزمین معلوم ہوتا تھا جسے ہر شخص چھوڑنے پر آمادہ تھا۔ بے مقصد زندگی گزارنے والے بہت سے عیسائی شہزادے اور نواب، جن کو نئی جاگیروں کے لیے نواں آبادیات کی تلاش تھی اور نئی منڈیوں کے متلاشی یورپی تاجر بھی کروسیڈ میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوئے۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ ان کے لیے نئی جاگیروں کے حصول اور تجارت کا اچھا بہانہ بن سکتا تھا۔ فرانسی مورخ لیبینان لکھتا ہے، جنت کے حصول کے علاوہ وہ ہر شخص کو اس جنگ میں مال ملنے کا موقع بھی نظر آتا تھا۔ وہ کاشتکار بھی اس میں شریک ہو گئے جو زمینداروں کے غلام تھے اور آزادی چاہتے تھے۔ بڑے خاندانوں کے وہ افراد جو قانوناً میراث سے محروم کر دیے گئے تھے، وہ امراء جنہیں آبائی جائیداد سے کم حصہ ملا تھا، اور وہ راہب جو خانقاہی زندگی کی مشقتوں سے اکتا گئے تھے، اس لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔